میرے دوستو، اسلام نے بڑا بنایا ہے، قرآن نے بڑا بنایا ہے، اور پھر وہ احساس بھی دیا ہے کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے شام کے ملک میں ایک محل بنایا جس محل پر 60 لاکھ درہم خرچ کیے۔ چنانچہ مولانا عبدالسلام ندوی اسوہ صحابہ میں لکھتے ہیں کہ 60 لاکھ درہم ایک محل پہ خرچ ہوئے، یعنی پاکستان کا تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ روپیہ ایک محل پر خرچ کیا۔ یہ ان صحابہ کی بات ہے کہ جن کے مخالفین آج یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ یہ بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ تو بھوکے ننگے تھے، ان کے پاس کچھ نہ تھا، جبکہ 3 کروڑ ایک محل پہ خرچ کیا۔ 60 لاکھ درہم خرچ کر کے اس میں 2 سال بھی گزر گئے اور اب اس کی قیمت بڑھ کر 80 لاکھ درہم ہو گئی۔ میرے دوستو، حکیم بن حزام نے کہا کہ میں یہ مکان فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کتنے میں فروخت کرو گے؟ تو اس نے کہا 80 لاکھ درہم میں، کیونکہ میں نے بعد میں بھی اس پر پیسے خرچ کیے ہیں، لہذا مالیت 80 لاکھ ہے۔ میرے دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے 60 لاکھ درہم میں وہ محل خرید لیا۔ 80 لاکھ درہم کا محل 60 لاکھ درہم میں خرید لیا۔ میرے دوستو، یہ بات یاد رکھنا، کتنے میں خریدا؟ 60 لاکھ درہم میں وہ محل خریدا جس کی قیمت 80 لاکھ درہم تھی۔ جب حضرت معاویہ نے 60 لاکھ درہم میں وہ محل خرید لیا تو حکیم بن حزام کے پاس لوگ قطار در قطار آنے لگے، جو افسوس کرنے آئے تھے کہ معاویہ نے تجھے لوٹ لیا، کہ 80 لاکھ کا مکان 60 لاکھ میں لے گیا، تو معاویہ نے تو تجھے لوٹ لیا۔ ہم لوگ تو یہاں پر افسوس کرنے آئے ہیں۔ افسوس کس بات کا؟ افسوس اس بات کا کہ معاویہ نفع میں رہا اور تم خسارے میں رہے۔ میرے دوستو، حکیم بن حزام نے کہا لوگ افسوس کے لیے آئے ہیں، بابا حکیم معاویہ نے تجھے لوٹ لیا، 60 لاکھ درہم دے کر 80 لاکھ کا مکان لے گیا، معاویہ نفع میں رہا، تم خسارے میں رہے۔ تو حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے اور 60 لاکھ درہم کی پوری رقم پورے شہر کے فقیروں میں تقسیم کر دی، اور پھر ان لوگوں سے کہا جو افسوس کرنے آئے تھے کہ آپ خسارے میں رہے، ان لوگوں سے آ کر حکیم بن حزام نے کہا کہ اب مجھے بتاؤ کون نفع میں رہا، اب مجھے بتاؤ خسارہ کس کو ہوا، نفع کس کو ہوا؟ تم کہتے ہو معاویہ نفع میں رہا، اب بتاؤ کون نفع میں رہا؟ میرے دوستو، حکیم بن حزام جیسے صحابی رسول کے قدموں پہ میں قربان جاؤں، جو ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حقیقی بھانجے تھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت شعب ابی طالب میں نظر بند رہے تو 3 سال تک یہ کھانا پہنچایا کرتے تھے۔ میرے دوستو، ایک بات اور جان لیں کہ حکیم بن حزام وہ ہے جس کی پیدائش کعبہ میں ہوئی۔ یہ بھی یاد رکھو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش بھی کعبہ میں ہوئی۔ حضرت علی سے 17 سال پہلے یہ حکیم بن حزام بھی کعبے میں پیدا ہوا تھا۔ اگر کعبے کی پیدائش خلیفہ اول ہونے کی دلیل ہے تو حکیم بن حزام کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ تو حکیم بن حزام پہلا خلیفہ کیوں نہیں ہے؟ مسجد میں شہید ہوئے، کتابوں میں موجود ہے، لیکن کعبہ میں پیدا ہونا یہ عظمت کی دلیل ہے، یہ اتفاقی واقعہ ہے۔ میرے دوستو، اگر کعبہ میں پیدا ہونا عظمت کی دلیل ہوتی تو خدا اپنے پیغمبر کو بھی کعبے میں پیدا کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کب ہوئی؟ کعبے میں ہوئی، لیکن کب ہوئی؟ جب خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کسی کام کی غرض سے خانہ کعبہ میں گئیں تو وہاں ان کا بچہ ہو گیا۔ میں اسے اتفاقی واقعہ کہتا ہوں۔ اگر یہ عبادت ہوتا تو پھر آج یہ حکم ہوتا کہ اسلام میں عورتوں کے ہاں جب بچہ پیدا ہونے لگے تو وہ مسجدوں میں آ جایا کریں۔ کوئی خانہ کعبہ تو ایک عبادت خانہ تھا، ولادت خانہ نہیں تھا۔
خانہ کعبہ عبادت کی جگہ تھی، کوئی زچہ سینٹر نہیں تھا، کوئی میٹرنٹی ہوم نہیں تھا، بلکہ عبادت کی جگہ تھی۔ ایک بات اور کہتا ہوں کہ خانہ کعبہ میں جب حضرت علی پیدا ہوئے، پیدائش کا لمحہ کتنا ہوتا ہے؟ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے۔ پیدائش کے بعد ان کی والدہ گھر لے آئی تو گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے کعبے میں یہ پیدائش، اس کی تو فضیلت ہے۔ تو 1400 سال ہو گئے، 1400 سال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوئے ہوئے ہیں، اس کی کوئی فضیلت نہیں، اور تم کعبہ کی بات کرتے ہو۔ خانہ کعبہ سے برتر میرے دوستو کیا ہے؟ آؤ میں یہ بھی بتاتا چلوں۔ میرے بزرگ مرشد فقیہ الامت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کعبہ سے زیادہ فضیلت اس جگہ کی ہے جس پر آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر آرام پذیر ہیں، اس روضہ اقدس کا مقام خانہ کعبہ سے بھی بلند ہے۔ کیوں بلند ہے؟ یہ بھی میں آپ کو ایک موتی دینا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو مختصر بات کرنی ہے، لیکن یہ بات کرتا جاؤں کہ کعبہ سے زیادہ اس جگہ کی فضیلت کیوں ہے جس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے۔ اس لیے کہ خانہ کعبہ میں خدا نہیں رہتا، لہذا یہ کہنا کہ خدا کعبہ میں رہتا ہے، یہ کہنا صریحاً کفر ہے، کیونکہ کسی جگہ پر رہتا وہ ہے جو محدود ہے، خدا تو لامحدود ہے۔ بے شک خدا لامحدود ہے، اس لیے اسے یہ کہنا کہ وہ رہتا ہے یہ غلط ہے۔ کعبہ کی فضیلت اس لیے ہے کہ خدا کی اس پر تجلی ہے، خدا کی تجلی کعبہ پر اس لیے ہے کہ اس کا مرتبہ بلند ہے، اور کعبہ سے بھی زیادہ تجلی میں کہتا ہوں کہ اس جگہ پر ہے جہاں آج بھی آمنہ کے لال آرام فرما رہے۔ بہرحال بات دور نکل گئی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن انسانیت کو بلند کرتا ہے، انسانیت کو اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ میرے دوستو یہی تو معنی ہے اس آیت کریمہ کا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن سب سے بہترین راستے کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ یہ وہی لوگ تھے جو زمانہ جاہلیت میں، جب ان کی قرآن سے واقفیت نہ تھی، جب ان کی ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا، اس وقت یہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر سال ہر سال لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، قتل و قتال ہوتا تھا، لڑائی جھگڑا فساد ہوتا تھا۔ لیکن جب ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی ہوئی، جب ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گئے، جب اس قرآن کو پڑھا، تو پھر ان میں تبدیلی ایسی آئی کہ تاریخ گواہ ہے کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، آج وہ ایک دوسرے کی خاطر اپنی جان نچھاور کر دینے والے بنے۔